اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکٹری میڈیا کے ناظرین و سامعین، آپ کو ہارون تنولی کا آداب السلام عرض۔ ناظرین و سامعین، اس وقت اگر دیکھا جائے گزشتہ 2 ہفتوں سے ملک کے اندر ایک عجیب سی گوں مگوں کی کیفیت ہے۔ مختلف پالیٹیشین اور مختلف زعماء جو ہیں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جو سمجھ سے بھی بالا تر بعض اوقات نظر آتی ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اعظم سواتی صاحب کا جو کیس جس کو لے کر انہوں نے پریس کانفرنس کی اور بڑی داڑیں مار کر وہ روتے رہے، آخر وہ حقائق کیا تھے؟ اس کے ساتھ خان صاحب کو لگنے والی گولیاں اور اس میں بگدڑ اور ایک نوجوان کا جس میں شہادت نوش کر لینا، یہ انتہائی دکھ اور کرب کی بات تھی۔ اور ہماری یہ جو سیاست ہے، پالیٹیشین ہیں، یہ کس طرف جا رہے ہیں اور ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ سمجھ سے ساری چیزیں بالا تر ہے۔ آج اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے مہمان شخصیت موجود ہیں، راجہ سلطان وحید صاحب، جن کی سیاسی سماجی امور کے اوپر ملک کے اندر نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر ایک گہری نظر رہتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ وہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ مزید ہم ان سے جانیں گے کہ ان کا اس موجودہ جو کرنٹ سینیریو ہے، جو یہ باتیں ہو رہی ہیں، جو مختلف اداروں کے اوپر یہ باتیں ہو رہی ہیں، خاص کر ایک ادارے کو فوکس کیا جا رہا ہے، آرم فورسز کا ادارہ ہے، اس کو ہٹنگ کی ہوئی ہے، جس کے اوپر آئے روز جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر انڈین میڈیا خاص کر زیادہ اس کو وہ فوکس کر رہا ہے۔ راجہ سلطان وحید صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ، آپ اسٹوڈیو تشریف لائے۔ آپ ہمارے ناظرین و سامعین کو اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا کہ جو ملک کے اندر جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے، اس کے اصل حقائق کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی مشکور ہوں آپ کا ہارون خان کہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ یہ تکلیف ہمیں بھی ہو رہی تھی اور رات کو سوتے ہوئے لمبا ٹائم اسی پہ نگاہ جاتی ہے کہ یا اللہ، اتنی مشکلوں سے بنا ہوا ملک، اتنی قربانیوں سے بنا ہوا ملک کس طرف جا رہا ہے۔ اور میرے دماغ کے اندر تو یہی آئے گا کہ یہ تمام چیزوں کے ذمہ دار میرا پالیٹیشین ہے۔ جیسے آپ نے اعظم خان صاحب کی ابھی بات کی، میں نے سنی، دیکھی، تکلیف ہوئی۔ اگر کاش وہ فوراً یہ حرکت نہ کرتے، تھوڑی دیر بعد ان کی سمجھ میں آ جاتا۔ جو لوگ پہلے بولتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں، یہی حال ہوتا ہے۔ یہی آج میرے ملک کا پالیٹیشین اکثر یہی کام کر رہا ہے۔ یہ جماعتیں، یہ پالیٹیشین، یہ عام لوگ نہیں ہوتے، ان کو اللہ نے خدا داد صلاحیتیں دی ہوتی ہیں۔ آج تو میرے ملک کے اندر وہ لوگ آ چکے ہیں جو سیاست کو بزنس سمجھتے ہیں۔ اور جیسے ابھی اداروں کی بات ہو رہی ہے، ادارے کا کام پالیٹیشین کا نہیں ہوتا، اداروں کے سربراہ چلاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی لونڈیاں بنا لی۔ ملک کے اندر پالیٹیشین کا ایک مافیا بنا ہوا ہے، چاہے اسے ان پارٹیوں کا کوئی بھی نام دیا جائے، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ، کچھ یعنی پارٹی، جو بھی پارٹی ہے جو کام کرتی ہے وہ کہتی ہے ہر ادارہ اس کا سربراہ میرے انڈر چلے۔ ادارے سربراہ کے اندر چلتے ہیں۔ جب اداروں کو سربراہ خود چلائیں گے، نظام بدلتا چلا جائے گا۔ آج تو اتنے زیادہ، مجھے تو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب میرے ملک کے اوپر، میرے ملک کی افواج کے اوپر ذرا سی بات ہوتی ہے۔ میں نہیں، ہر پاکستانی جو پاکستان سے محبت کرنے والا ہے وہ فوج سے محبت کرتا ہے۔ ہم ان کی قربانیوں کو بھول نہیں سکتے، ہم ان کی ایک ایک بات کو یاد رکھتے ہیں۔ ہر بچہ، بوڑھا، مرد، عورت ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس وردی سے ہم پیار کرتے ہیں، اس کی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ کل ایک دکھ تو ہمارا گزرا نہیں، عرش شریف والا نہیں گزرا۔ صحافت کے اور صحافی بھائیوں کو دیکھ لیں، عمران خان صاحب ایک نیا کام ملک کے اندر شروع کیا، ان پہ اٹیک ہو گیا۔ جب ان کا ریلی نکلنے لگی تو خون چلتا گیا، آخر جا کر ان پہ اٹیک ہو گیا۔ ان پہ جب اٹیک ہوا، یہ کون کرا رہا ہے؟ یہ پالیٹیشین خود ان کو، اپنے لوگوں کو ترغیب ہی ایسے دے رہے۔ میرے ملک کے نوجوان کو برباد ہی یہ خود کر رہے ہیں۔ وہ ملک سے محبت کرنے والا ملک سے کم کرتا ہے، اپنی پارٹی سے زیادہ کرتا ہے۔ راج صاحب، یہ بتائیے گا، دیکھنے سننے والے ناظرین و سامعین کو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو گولیاں خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ گولیاں، کوئی کہہ رہا ہے 1 لگی، 2 لگی، 3 لگیں، 4 لگیں، اس میں کیا حقیقت ہے؟ کیا وہ لگی بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ میرے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق تو کوئی گولی نہیں لگی ہے۔ میں تو اپنی بات کرتا ہوں کہ ابھی تک میں خود اس بات کو تسلیم نہیں کر سکا، کیا انہیں گولیاں لگی ہیں، انہیں میخیں لگی ہیں، انہیں لکڑ لگی ہے، وہ کہاں سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، ہر آدمی دیکھ رہا ہے، ہر چینل سے دیکھ،
اب ایک آدمی کہہ رہا ہے 1 گولی لگی ہے، اور پتہ چلتا ہے 2 گولیاں لگی ہیں، خان صاحب کہتے ہیں 4 گولیاں لگی ہیں، گولیاں بھی لگی ہوئی ہیں، 70 سال عمر کے اندر وہ موجود ہیں، پرسکار سے بھی کر رہے ہیں، ادھر ادھر دوڑ بھی رہے ہیں، ترتیب دیکھیں جس وقت جو ملک ترتیب پہ نہیں چلے گا یہی اشر ہوگا. جو میں اگر شک میں ہوں تو اور کون اس پہ اعتماد کرتا ہوگا. اور گولی لگی ہے، قریب ہاسپٹل تھی، جیسے پروسیس ہے ویسے چل جاتا. وہ میری ہاسپٹل میں وہاں پہ جائے گا، خان صاحب کی ہاسپٹل میں وہی ڈاکٹر دیکھے. کیا ملک کے اندر باقی ڈاکٹر نہیں ہیں؟ کیا یہ سٹنٹ بنایا گیا ہے سیاسی طور پر؟ میں تو ابھی تک تمام دیکھیں، پہلے پاناما میں اس ملک کا وقت ضائع کیا گیا، عدالتوں کے وقت ضائع کیے گئے، کہاں کرا میں آصف زرداری صاحب نے اتنی لمبی سزائیں کاٹی، اتنے کچھ کیا ثابت ہوا؟ شہباز شریف صاحب پہ کیا ثابت ہوا؟ سعد رفیق پہ کیا ثابت ہوا؟ دیکھیں یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یہ رانا ثناء اللہ پر کیس بنا، کیا ثابت ہوا؟ آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ 3.5 سال جو انہوں نے حکومت کی ہے وہ انہوں نے پاناما میں حکومت کی ہے، اس ایشو کو لے کر حکومت کرتے رہے ہیں. وہ 3.5 سال پاناما کے ایشو پر اس ملک کے ضائع ہوئے، عدلیہ کے ضائع ہوئے، ملک کا پیسہ ضائع ہوا، ملک کا وقت ضائع ہوا. یہ سارے ابھی یہ جو خاص کر ہمارے سینیٹر جو اعظم سواتی صاحب، ان کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین و سامعین کو بتائیے گا، کیونکہ یہ جو باتیں کچھ چل رہی ہیں کہ یہ حقائق سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو وہ خود بھی شاید ایک دو دنوں تک شاید آ کر میڈیا کے اوپر بات کریں، جس کے اوپر انہوں نے داڑیں ماری تھی، بڑے روئے تھے. کل سوشل میڈیا، نیشنل میڈیا جو ہے ان کو بڑا اٹھایا ہوا تھا بڑے ایک اچھے انداز سے کہ ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا، بہت بڑی زیادتی ہوئی. یہ مانا کہ کیونکہ اس میں بھی غلطیاں کس کی ہیں وہ ذرا بتائیے گا. میں آپ کو ہارون خان صاحب یہ بات بتاتا ہوں کہ جب انسان کسی کو چھیڑتا ہے اپنے اوپر آ جاتی ہے. وہ میرے حلقے کا لیڈر ہے، یہ حلقے کے ہزاروں لوگوں کے دل اس کے ساتھ دھڑکتے ہیں، محبت کرتے ہیں. وہ اس کی وہ آواز، اس کا وہ رونا، اس کا وہ کیا اس کو اتنا برین نہیں ہے؟ 7 فٹ قد ہے، تھوڑا سا سوچ لیتا، فوری طور پہ اعلان نہ کرتا. اب اس کے بعد دیکھو اب وہ خود 2 دن بعد اس کو الٹ لے جائے گا، دوسری طرف چلے. یہ مقافات عمل، کیا یہ غلطی پولیٹیشین میں ہے یا اداروں میں ہے؟ جس طریقے سے اداروں کو سٹیجوں کے اوپر نام لے کر پکارا جاتا ہے کہ یہ فلاں ادارہ اس میں انٹرپشن کر رہا ہے، میڈیا کے اوپر آتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ فلاں ادارہ کر رہا ہے، یہ کب تک یہ چلے گا؟ یہ پولیٹیشین کی غلطی ہے، اداروں کی کوئی غلطی نہیں ہے. اگر اداروں کو اداروں پر چھوڑا جائے تو اتنا اچھا کام ہو کہ ملک میں اس کی، ہمارے ادارے بہت اچھے ہیں، اداروں کو یرغمال بنائے، ان کو پریشرائز کر کے ان سے کام کروائے جاتے ہیں. وہ ایف آئی آر والے ہوں، پولیس والے ہوں، دوسرے ہوں، تیسرے ہوں، میڈیا، یعنی یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ انڈیا جس کام پہ انڈیا نے 70 سال لگائے ہیں، 70 سالوں سے وہ لگا ہوا ہے کہ وہ میں کام اچیو کروں، وہ ٹارگٹ اچیو کروں جو انٹرنیشنل سطح پر ان کو ایک بتاؤں کہ یہ ان کے اوپر جو اس کی آرم فورسز ہے یا آرمی کے ادارے ہیں یا ISI ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اس کو بے نقاب کروں، میں دنیا میں بتاؤں. تو کیا وہ 70 سالوں کا جو انہوں نے لگے ہوئے تھے وہ 70 سال جو ہے وہ ان 2 ہفتوں میں انہوں نے پورے نہیں کر دیے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ 70 سالوں میں مجھے بے نقاب میرے ملک کو نہیں کر سکا. یہ چند دنوں میں ہم نے وہ کر دیا کہ اس کا زمانے کا خواب پورا ہو گیا. وہاں جشن منائے جا رہے ہیں، وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عوام اور فوج کو اب یہ علیحدہ ہو چکے ہیں، لڑائیں آپس میں، بات نہیں ہے، آپس میں لڑائیں عوام اور فوج والے کام چل رہے ہیں. میں التجا کرتا ہوں چیف آف آرمی سٹاف سے بھی، چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی، پرائم منسٹر پاکستان سے بھی، یہ ملک کو اس رخ سے ہٹایا جائے، کنٹرول کیا جائے. خدا را مشکلوں سے بنایا ہے، میرے ملک کے نوجوانوں کو گمراہ نہ کریں، اور پالیٹیشین اس سے سیاست کو بزنس نہ بنائیں، کاروبار نہ بنائیں. یہ آپ کو اختلافات جمہوریت کا حصہ ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. مخالفت نہ کریں، دشمنی میں نہ جائیں. اس سے آگے چلا جانا یہ ملک کے مفاد میں نہیں جا رہا، نقصان میں جا رہا ہے. میرے ملک کا نوجوان، میرے ملک کی عورت، میرے ملک کا مرد برباد ہو رہا ہے. خدا را آپ اس کو اس بربادی سے بچائیں اور کنٹرول کریں. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کر سکتے ہیں. شکریہ جی.
یہ تھے جی ہمارے ساتھ راجہ سلطان بھائی صاحب، جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ ملک کے اندر جو انارکی ہے، جو ملک کے اداروں کو جو ہے ڈیسٹیبل کرنے کے لیے ایک کوشش کی جا رہی ہے، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، پاک فورسز کے سامنے نوجوانوں کو لانے کے لیے جو انڈیا 70 سالوں میں نہیں کر سکا، وہ ہمارے ان زعماء نے 2 ہفتوں کے اندر کر دیا ہے۔ اب وہ کر رہے ہیں، مزید ان کی باتوں پہ کان نہیں دھرنا چاہیے، ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے لاکھوں لوگوں کی قربانی دی ہے، جس میں 90,000 جو ہیں ہمارے آرم فورسز کے افسران جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ دیا ہے۔ اس کے ساتھ جو وار تھی، اس وار میں ہمارے 90,000 سے زائد جو سیولین لوگ ہیں، انہوں نے اپنی قیمتی جانوں کے نذرانے دیے ہیں اور اس ملک کی بقا کو جلا بخشی ہے۔ اور اس حوالے سے اس ملک کو مزید مضبوط کرنے کے لیے آپ کا اور ہمارا سب کا مل کر سوشل میڈیا کے اوپر، دیگر محاذوں کے اوپر ہم نے اس کا بھرپور جواب دینا ہے اور اس کو بھرپور دفاع کرنا ہے۔ اور دوسرا رہی بات ہمارے پالیٹیشین کی، جس وقت یہ ایوان اقتدار کے اندر جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے سیاسی انتقام حاصل کرنے کے لیے ان کے اوپر مقدمات بنائے جاتے ہیں۔ ان مقدمات سے نکلیں، یہ آگے ملک کو آگے لے جانے والی باتیں کریں، آگے لے جانے والے قانون بنائیں، آگے لے جانے والے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ اس میں ان کو اگر دیکھا جائے، یہ تمام جو پالیٹیشین ہیں معذرت کے ساتھ یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں بن چکے ہیں، ان کے حالات زندگی بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں، جبکہ غریب آدمی کی زندگی جو ہے وہ ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ملک کو، ملک کے اداروں کو لیجسلیشن کی طرف نہیں لے جانا چاہتے، یہ اپنا ہولڈ رکھنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے کام ان سے لینا چاہتے ہیں، اپنے 2 نمبر 4 نمبر 10 نمبر جو کام ہے ان کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں، بلیک منی کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اداروں کو بلیک میل کرتے ہیں، ان کے اوپر پریشرائز کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا کام نہ کریں، جبکہ ادارے جو ہیں ان کو اپنی ڈگر میں کام کرنا چاہیے۔ ڈسٹرکٹ لیول سے لے کر نیشنل لیول تک، صوبوں تک، وفاق تک، مرکز تک، تمام جو ادارے ہیں وہ جانبشانی سے اپنا کام کریں، رشوت ستانی، چور بازاری، ملاوٹ، ان چیزوں کے اوپر اپنا وہ فوکس رکھیں۔ اور دوسرا پالیٹیشین کی رہی بات، پالیٹیشین کو چاہیے کہ وہ سیاست جو ہے اپنی ایک حدود کے اندر کریں، سیاست جو ہے وہ اپنی ملک کے اندرونی مسائل کے لیے کریں، نہ کہ وہ اداروں کی بدنامی کا باعث بننے کے لیے، اداروں کو ویسے بدنام کرنے کے لیے ایسی سیاست، گندی سیاست کریں تاکہ جس سے اگلا یہ سمجھے کہ بھائی یہ تو سارا قصور ان لوگوں کا ہے، جبکہ ان کا قصور نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کے 22 کروڑ جو عوام ہیں انہوں نے وردی پہنی ہوئی ہے، یہ وردیاں ہمارا دفاع ہیں، اس ملک کا دفاع ہیں۔ ہم راتوں کو چین کی نیند سوتے ہیں تو انہی کی وجہ سے سوتے ہیں۔ اگر ہم آزاد اس ریاست کے اندر گھوم پھر رہے ہیں تو انہی لوگوں کی وجہ سے گھوم پھر رہے ہیں۔ اس لیے تمام لوگوں کو، تمام نوجوانوں کو، بزرگوں کو مل کر اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ان شہداء کی قربانیوں کو ہمیں نہیں بھولنا ہوگا، ان کو یاد رکھنا ہوگا۔ ان کے بیوی بچے، ان کے خاندان جنہوں نے ہمارے لیے جو اپنی جانوں کو، ہمارے آج کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، آنے والے مستقبل کے، آنے والے نوجوان بچوں کی خاطر، آنے والے روشن مستقبل کی خاطر اپنی قیمتی جانوں کا قربانی دے کر انہوں نے اس ملک کو جلا بخشی ہے۔ اس لیے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان کی قربانیوں کو نہ بھولیں۔ ان کے اوپر تنقید برائے تنقید نہ کریں، تنقید برائے اصلاح ضرور ہونی چاہیے۔ اس میں اگر جو کام ان کا ہے ان کو وہ کام کرنا چاہیے، جو کام ان کا نہیں ہے وہ نہیں کرنے دینا چاہیے، کیونکہ ایوان اقتدار کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چپڑاسی بھرتی کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، آپ گلی محلوں کی سیاست کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے۔ ایوان اقتدار کے اندر اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لیجسلیشن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، قانون سازی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ قانون سازی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ 3.5 سال خان صاحب آپ نے اقتدار میں لگائے ہیں، وہ پاناما کو لے کر آپ چلتے رہے ہیں، پاناما کے اوپر آپ نے سارا کچھ کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج ہمارے صوبہ کے پی میں ملازمین کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں، 10 سال سے آپ یہاں اقتدار کے اندر موجود ہیں۔ لہذا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو جاگنا ہوگا۔ پڑھا لکھا نوجوان ضرور ہے، ان کی تربیت جو ہے انتہائی ضروری ہے، ان کو اخلاقیات سکھانا اس حوالے سے، کیونکہ نوجوان جو اپنے لیڈرز کو فالو کرتے ہیں، تمام جو لیڈرز ہیں ہمارے ملک کے اندر، تمام جماعتوں کے سربراہ خان صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب ہیں، دیگر جو ہمارے پالیٹیشنز ہیں، ان کو چاہیے کہ نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ بات کی جائے، اور ہمارے میڈیا پرسن کو بھی چاہیے کہ نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے بات کی جائے، تاکہ ہمارا جو نوجوان ہے کل انہوں نے اس ملک کی باغ دوڑ کو سنبھالنا ہے۔ اس کے اگر ہمیں انہی چمیلوں میں، انہی باتوں میں ان کو ڈال دیں گے تو آگے یہ کیا رزلٹ دیں گے۔ پھر ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، کسی نئی جگہ پر، نئے مہمان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔